جی ویلکم میرا ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یورپ کی آواز پروگرام لندن اسٹوڈیو سے وینس ٹیلی ویژن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بات کر رہے ہیں بی بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قتل پر جو اقوام متحدہ کی طرف سے تحقیقاتی کمیشن جو ہے بٹھایا گیا تھا، اس کی رپورٹ آئی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ محترم سید سجاد بخاری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم کیسر امام صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بخاری صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ ہاں دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ اس میں دو پارٹیز تھیں، ایک جن کو ہم کلپریٹس کہتے ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا، اور ایک وہ پارٹی ہے جو وکٹم ہوئی۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ چلی گئی، وہ محروم ہوئی۔ ایک وہ پارٹی ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم نے پورے انتظامات کیے تھے۔ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ نے انتظامات ہی نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا، وہ کہتے نہیں، ہم نے پورے انتظامات کیے تھے، ہم نے ساری۔ اب دو پارٹیز ہیں، وہ دونوں اپنا موقف دے رہی ہیں۔ اب تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ ریفری کا کردار ادا کرے اور درمیان میں جو نیوٹرل ہو، اور وہ بتائے اپنی ساری تحقیق کر کے کہ کون مجرم ہے۔ تو ان فیکٹ کام یہی تھا یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم کا کہ وہ تھرڈ پارٹی تھے، وہ ریفری کی حیثیت تھی۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد یہ رپورٹ دینی تھی کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون سچ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب انہوں نے رپورٹ دے دی ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت نے وہ انتظامات نہیں کیے تھے، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سیکورٹی لیپسز تھے، وہ ذمہ دار ہیں۔ اب مسئلہ آ گیا پیسے خرچ کرنے۔ اب جو بھی آپ سروسز لیں گے، یہ کوئی نئی بات تو دنیا میں ہے نہیں۔ رفیق حریرے کا کیس تھا لیبنان میں، وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے پاس گیا تھا۔ تو وہ حکومتوں کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب آپ کسی کی خدمات لیتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے بخاری صاحب یہ نہیں کہا تھا، ان کی رپورٹ میں یہ نہیں شامل تھا کہ سیکورٹی بھرپور فراہم نہیں کی گئی؟ نہیں، اگر ان کی رپورٹ میں بھی یہ شامل تھا تو بخاری صاحب سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس وقت بھی تو یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوئی تھی کہ اس وقت گورنمنٹ تھی مشرف صاحب کی، مشرف صاحب نے سیکورٹی فراہم نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب اس میں ایک بات کا ذرا سا اضافہ کر لیجیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کیس کا موازنہ کرتے ہیں کسی طرح سے بھی، فرض کیجئے کہ سڑک پر ایک قتل ہو گیا ہے آج یہاں لندن میں، اگر یہ کہا جائے کہ جی یہاں پہلے سے اگر پولیس موجود ہوتی اور وہاں سیکورٹی کا مناسب بندوبست ہوتا تو یہ قتل نہ ہوتا۔ یہ تو آپ ہر کرائم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیکورٹی نہ ہوتی، اگر سیکورٹی ہوتی تو وہ نہ ہوتا۔ اب انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے، انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے، جو راولپنڈی پولیس تھی انہوں نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے۔ تو ہم نے اس کو ترجمہ اس کا یہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت نے یہ کام اس طرح سے کیا۔ جنرل مشرف کی حکومت کو انہوں نے براہ راست ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ حکومت کے جتنے بھی دوسرے ادارے تھے وہ سیکورٹی فراہم نہیں کر سکے جتنی سیکورٹی کی ضرورت تھی۔ مگر سر ذمہ دار تو ٹھہرایا، ذمہ دار اس سینس میں بھی ٹھہرایا کہ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لوں کہ انہوں نے کہا کہ جو وہاں سے سارے وہ واش آؤٹ کر دی گئی ساری چیز اور وہ ثبوت سارے مٹا دیے گئے، وہ پاسبل نہیں تھا لوکل اتھارٹیز کے لیے، تاوقتے کہ بڑی ہائر اتھارٹی ان کو یہ حکم نہ دیتی۔ تو اس لیے اس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے، جی یہ ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ حکومت پاکستان جو ذمہ داران ہے۔ اچھا، اس کا میں جواب دے لوں جو آپ نے پیسوں کی بات کی۔ میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں روٹین ہے کہ آپ سروسز لیں گے تو اس کا آپ کو دینا پڑے گا معاوضہ، لیکن دوسری بات آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا نقصان ہوا، جتنی قیمتی جان گئی، ایک بہت بڑی لیڈر کی شہادت ہوئی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ذمہ داری بھی تو بھرصورت تھی نا قوم کی۔ تو اس پہ اگر کچھ کاسٹ آئی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کاسٹ اس طرح کی ہے کہ جو جتنا بڑا ہمارا کاسٹ میں دوبارہ بات کرتے ہیں، مگر کیا جو ذمہ داران ہیں ان پر آپ یہ بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے آپ اس تحقیق میں لائیں گے جو اگلا نیکسٹ سٹیپ ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اقوام متحدہ کی طرف سے جو بھی ہے وہ بال جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں آ چکا ہوا ہے، حکومت پاکستان۔ ٹھیک، آپ بتائیں وہ ذمہ داران جو ہیں جو ٹھہرائے گئے ہیں وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ بال اب ان کی کورٹ میں آیا ہے، بال تو پہلے دن سے ان کی کورٹ میں ہے۔ دیکھیں وہ اس کو وہ آن نہیں نہ کرتی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، وہ دیکھیں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ بے نظیر کے قتل کا مقدمہ ہی کہیں درج نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو لا ہے اس کے مطابق جس وقت یہ کرائم ہوتا ہے اس وقت
اس کا مقدمہ ہونا چاہیے درج. ٹھیک ہے, اس کو سبمٹ کرتے ہیں. اچھا نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, نہیں اسی بات کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو پھر وہی مجرم ٹھہرتے ہیں کہ انہوں نے FIR ہی نہیں کاٹی ان کی. پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نہیں کاٹی ہے, مدعی جو تھے ان کے کہنے پہ نہیں کاٹی ہے, انہوں نے نامعلوم افراد کے اوپر اپنے طور پہ FIR کاٹ دی. اسی وجہ سے اس FIR کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایک رپورٹ ہمارے پاس نیوٹرل سائٹ سے آ جائے تاکہ کوئی یہ ہمارے اوپر الزام نہ دے سکے کہ ہم پولیٹیکلی انتقام لے رہے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ تھی جو گورنمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اس کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہتی. اب پن پوائنٹ ہوگی یہ بات, اب اس کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایسے کیس کو پروو کرنے کے لیے. آپ کا خیال کیا کہتا ہے کہ کتنی دیر لگے گی ذمہ داران کو پکڑ کر عوام کے سامنے یا میڈیا کے سامنے لانے کے لیے کہ یہ اب یہاں پر آگے جواب دیجیے؟ نہیں, دیر کا تعین تو میں نہیں کر سکتا, لیکن انیشیٹ ضرور ہو جائے گا کیونکہ پن پوائنٹ ہوگی, چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ان ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے چلنا ہے اور کیس کو اس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, پیش رفت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جب ہمارے پاس آ گئی ہے, گراؤنڈ آ گیا, ہمارے پاس بیس آ گئی ہے, اس کے اوپر ہم ورکنگ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام ادارے انوالو ہوں گے. اس کو ختم کرتے ہیں, یہ آخری بات سر جی اس پہ کر دیں, ہمیں اگلے ٹاپک پہ بھی جانا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں جن کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے وہ کسی کھاتے میں آئیں گے, وہ قابو آئیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ UNO کی جو رپورٹ ہے اس میں سیدھی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ کام اب حکومت کا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کی چھان بین کرے اور یہ پن پوائنٹ کرے کہ کون لوگ کلپریٹ ہیں. سر کیا ہوگا یہ مشکل ہے, اس لیے کہ جتنے بھی سیاسی قتل ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے, بڑے لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات بڑی حکومتیں ہوتی ہیں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں امیر, وزیر, سفیر بنتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو لیاقت علی خان کے کیس میں نہیں لایا گیا. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا اس معاملے میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ کون لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہو. آپ کے خیال سے یہ مشکل ہے؟ اگلے ٹاپک یہ کبھی نہیں ہوگا, مشکل نہیں ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. کیسے صاحب کہہ رہے ہیں جی کبھی نہیں ہوگا؟ اس چیز نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو کہا جاتا تھا کہ کبھی نہیں ہوگی لیکن وہ ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہی جو امینڈمنٹ ابھی ریسنٹلی پاس ہوئی ہے, کہا جاتا تھا یہ کنسنسس اگر نہیں ہوگا لیکن ہو گیا ہے. امینڈمنٹ کی طرف ہو جائیں گی. امینڈمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. خیبر پختونخوا آپ نے دیکھ لیا, بڑی اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ کریڈٹ لیتی ہے, مسلم لیگ انہوں نے آہستہ آہستہ اب کریڈٹ لینا بند کر دیا ہے کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. بخاری صاحب اس وقت بہت زیادہ سنگین حالات ہو چکے ہیں اور یہ افسوسناک بات ہے اور ہمیں اس پہ سوچنا ہے. یہ واقعی افسوسناک بات ہے. یہ بتائیں اس کے کون ہے ذمہ دار, کون؟ نہیں, میں آپ سے یہ کہوں یہ افسوسناک بات ہے جو حالات اب ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جیسے انہوں نے الیکشن جیتا, جو انہوں نے پہلا کانسٹیٹیوشنل پیکج تیار کیا تھا کنسنسس بنانے کے لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھیجا تھا, اس میں یہ وعدہ شامل تھا کہ ہم ANP کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کا نام چینج کر کے پختونخوا رکھیں گے. اور ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی یہ لفظ یوز کرنا شروع کر چکے تھے کہ پختونخوا اس کا نام ہے, کیونکہ ہم پرنسپلی یہ سمجھتے ہیں کہ جب 3 صوبوں کا نام موجود ہے تو چوتھے صوبے کا یہ NWFP کیا نام ہے؟ یہ تو کوئی نام نہیں ہے. قائد مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ اس میں ہم نے تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اس قسم کے نقصانات جو ہیں, اس قسم کے جو منفی اثرات ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ تو اب آپ لوگ نہیں, تو پھر انہی کے کہنے پہ تو خیبر کا ساتھ نام لگا کے تو وہ ان کی کمیٹی جو ٹیم موجود تھی انہوں نے اپروو کیا اور نیشنل اسمبلی میں گیا اور انہوں نے پاس کر دیا. اب یہ ایشو اس وقت اٹھا جب نیشنل اسمبلی اس کو پاس کر چکی تھی, اس کے بعد ہزارہ ڈویژن کی بات شروع ہوئی اور وہ جن لوگوں نے شروع کی اس پہ میں نہیں جانا چاہتا, وقتی مفادات لینے کے لیے. کی گہرائی جو ہے اس پر بات یہ ہے کہ لفظ جو ہے یہ پختون یا پشتون یہ آیا کہاں سے ہے. یہ بہت پہلے جب خدائی خدمت گار تحریک تھی, یہ اس وقت سے یہ چیز موجود ہے. جو ولی خان خاندان کی جو سیاست تھی وہ اس لفظ کے گرد گھوم رہی تھی. وہ لوگ اس وقت پختونستان بنانا چاہتے تھے, بعد میں جب افغانستان میں پختون نام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا تو پھر یہاں پختونخوا استعمال ہونا شروع ہوا. یہ تحریک جو ہے وہ تو 60 سال پرانی ہے اور اس کی مخالفت کی گئی بہت زیادہ
خان غدر قیوم خان کے زمانے میں کی گئی، اور اس کے بعد بھی آنے والے لوگوں ماضی کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ماضی کا دیا ہوا لفظ ہے، یہ اس پارٹی کا، اس خاندان کی جو پارٹی ہے یہ اس کا دیا ہوا لفظ ہے، جس کو آج اس لیے پیپل پارٹی اون کرنے کو تیار ہے کہ وہ لوگ اب حکومت میں شامل ہیں، پہلے وہ کبھی کسی زمانے میں غدار بھی کہلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک آج کی تحریک نہیں ہے۔ دوسری بات ہے صوبوں کی، صوبے جو ہیں وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ انتظامی معاملات ٹھیک ہو سکیں۔ میری رائے میں جتنے بھی ڈویژن ہیں اس وقت ملک میں ان سب کو صوبہ قرار دے دینا چاہیے، لیکن وہ صوبے اس طرح سے نہ ہوں کہ آپ کے ہاں 40-50 افراد کی وزراء کی کونسل بیٹھی ہوئی ہو اور ان کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہوں اور 2-2 ہزار کی جو ہے وہ لوگوں کے صرف ملبے ہی سمیٹے جا رہے ہوں۔ یہ بات بڑی اچھی ایک پوائنٹ آؤٹ انہوں نے بات